الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق، اس سورہ کی 5 آیات ہیں، 74 حروف ہیں اور 23 کلمات ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ ناس کے ساتھ اکٹھی ایک ہی ساتھ نازل ہوئی۔ سورۃ الفلق کا جو سٹارٹ ہے وہ بھی سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی طرح کل سے ہو رہا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اعوذ برب الفلق، کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی۔ یہ اس کا بیسک ترجمہ ہے۔ کل وہی جو لفظ کال سے نکلا ہے، قاف واو لام، کال کسی بات کا کہنا، اور ہم جانتے ہیں جب کل آتا ہے کسی بھی سورہ کے بگننگ میں تو اللہ تعالیٰ اس میں قاری کی، پڑھنے والے کی بھی، اور جو سن رہا ہے قرآن کو اس کی بھی اٹینشن متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک اہم میسج ہے اس کے اندر، تو اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اٹینٹیو ہونا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ سورہ۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے صورتیں کی ان کا جو مقصد تھا، سورۃ الکافرون کا بھی اور سورۃ الاخلاص کا بھی، تو اس میں ایک میسج تھا کہ توحید کا میسج تھا اس میں۔ یہ جو 2 صورتیں ہیں اس میں جو اللہ کل لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم انسان اس بات کو ڈکلیئر کریں کہ ہم ویک ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم مسلمان، ظاہر مسلمان قرآن پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان پاور لیس ہیں، ہمارے پاس کوئی استطاعت، کوئی حکومت، کوئی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو جن شر کی بھی آگے بات آئے گی ان کو اوور کم کر سکیں۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں یہ ہمت دے گی کہ ہم اس کمزوری، جو ہماری کمزوری ہے اس کو اللہ کی پناہ لے کر ہم مضبوطی اللہ کی یعنی کہ پناہ میں آئیں گے۔ تو یہ جو کل لفظ ہے یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو انا ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں۔ جب وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کہا تو اس میں خاص میسج تھا، کل هو اللہ احد، کل یا ایھا الکافرون، ان کافروں کے لیے تھا۔ لیکن یہ جو آخری 2 معوذتین ہیں ان کے اندر لفظ کل کا آنا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، قرآن کے پڑھنے والے قاری اور سننے والے کے لیے ہے کہ جب آپ کل کہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تبلیغ کرنی ہے، یہ اب آپ نے یہ والا میسج لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ہیں۔ کیوں حفاظت کے لیے؟ حفاظت اسی کی کرتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے انا نکال کر ہمیں عاجز کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا جو ایک فالس ذہن میں خیال ہوتا ہے، ایزمپشن ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ذہن سے نکال رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے جو رب الفلق ہے، جو رب الناس ہے، مالک الناس ہے۔ تو ان صورتوں میں دونوں کے اندر ہمارے دل میں سے اس انا کے فیکٹر کو نکالا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی اہم میسج دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں، اوبیڈینٹ ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ لفظ جو ہے کل آیا ہے، تاکہ یہ کل سب سے پہلے تو خطاب ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد خطاب عمومی ہے یعنی کہ ہم سب کے ساتھ ہے کہ آپ کہہ دیں، آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سورہ کو، ان صورتوں کو پڑھنے والا ہر قاری جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ خاص کر آیت آئی ہے رب الفلق کے لیے کہ جو رب ہے فلک کا۔ تو یہاں پہ جو فلک ہے، قاف 2 نقطوں والی فلک، یہاں پہ اس کے معنی 2 ہیں، ایک ہے صبح اور دوسرا ہے خلق کے معنوں میں۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ یہ آیت مینلی جو لفظ ہے نا فلک، اس کی ہم تفسیر اور تشریح کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ ہے اعوذ، تو
تو ہم اعوذ کے معنی دیکھتے ہیں کہ اعوذ لفظ کیا ہے اور یہ کس طرح بنتا ہے۔ اعوذ کا روٹ ورڈ ہے حمزہ واو زال۔ اعوذ کہتے ہیں کہ کسی کی پناہ میں آنا، کسی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا یا کسی کو چمٹ جانا، زور سے کسی کو پکڑ لینا۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے دو روٹ ورڈ ہیں، ایک ہے الف واو زال اور دوسرا ہے عین واو زال۔ تو زیادہ تر جو اس کا روٹ ورڈ لیا جاتا ہے وہ عین واو زال ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پناہ کا معنی آتا ہے اعوذ کے اندر، کہ ہم کسی کو کسی کی جب پناہ میں دیتے ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے اویزہا۔ اویزہا جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ دعا کی، جب حضرت مریم پیدا ہوتی ہیں تو حضرت مریم کی والدہ نے کہا انی اویزہا بکا وذریتہا من شیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی حضرت مریم کی والدہ نے کہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، یعنی کہ حضرت مریم کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے یہ لفظ آیا اویزہا۔ پھر یہ لفظ آتا ہے اعوذ کی سینس میں بھی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یا جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 18 میں حضرت مریم کو جب فرشتے نظر آتے ہیں جو ان کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، تو حضرت مریم ان کو دیکھ کے ایک دم سے چونک جاتی ہیں اور ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنتا تقیہ، کہ میں بے شک پناہ میں آتی ہوں رحمان کی، من کا تم سے، ان کنتا تقیہ اور ہے اگر تو تقوی کرنے والوں میں سے، پرہیزگاروں میں سے۔ تو یعنی کہ وہ ڈر گئیں تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی رحمان کا نام لے کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اعوذ آتا ہے تو اس میں جو ہم نے بھی پہلے بات کی تھی کہ با آتا ہے اللہ کے لیے، با رحمان، باللہ، بالرب، تو وہ آتا ہے جس کی پناہ مانگی جائے، اور جس سے پناہ مانگی جائے اس کا من آتا ہے اس کے نام سے پہلے، شیطان سے ہوتی ہے یا کسی بھی شر سے ہوتی ہے تو اس سے پہلے من۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اویزہا یا اعوذ یا معاذ اللہ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی آزمائش کا وقت تھا اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف رجوع کرنے کا کہا، آمادہ کرنے کے لیے کہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کیا کہا معاذ اللہ، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ جو ساری ورڈز ہیں قرآن پاک میں ڈفرینٹ فارمز میں آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا سکیں کہ کس کس ڈفرینٹ وقت پہ، کس کس موقع پہ ہمیں معاذ اللہ کہنا ہے، اعوذ باللہ کہنا ہے۔ جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ایک دعا کی تو اس وقت کوئی شر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی دعا مانگی اللہ سے کہ میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان الرجیم سے۔ پھر حضرت مریم نے جب فرشتے کو دیکھا تو فرشتے میں تو کوئی شر نہیں، لیکن حضرت مریم کو معلوم نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے پناہ مانگی۔ اسی طرح جو سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی عزیز مصر کی کی بیوی کے شر سے، تو اس کے اندر بھی آیت نمبر 23 سورہ یوسف میں، تو اس میں بھی ان کو اس میں شر نظر آیا تو انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی، معاذ اللہ کہا۔ تو یہ سارے موقع ہوتے ہیں جس کے اندر ہمیں فوراً معاذ اللہ یا اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، فوراً اللہ کی مدد لینی چاہیے۔ تو اعوذ کا معنی ہو گیا کسی کا دامن مضبوطی سے پکڑنا اور کسی کو زور سے پناہ لینے کی سینس میں چپک جانا، اور کسی ایسے خوف سے بھی کہ جو نظر نہ آ رہا ہو، اور ایسے بھی خوف سے جو آپ کا دشمن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو تو اس سے بھی پناہ مانگنے کے لیے آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا یہ معنی ہو گیا کہ کہو میں پناہ میں آتا ہوں کل موجودات، کل ممکنات، کل کائنات کے رب سے۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو جتنی بھی دنیا میں ممکنات شر ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، ان سب کے جب ہم شر سے پناہ مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں پہ لفظ آتا ہے اعوذ۔ پھر بے رب، رب کا تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، رب جب آتا ہے تو خاص کر اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ رب ہے، تو اللہ لارڈ ہے، اللہ کی ہم پر مالکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، تو ہم اس کے بندے ہیں، یعنی کہ ہم اس سے بہت بہت کم درجے کے ہیں۔
تو اللہ جب رب لے کے آتے ہیں تو اس میں اللہ کا بہت جلال ہوتا ہے اس والی آیت کے اندر. تو ہم پناہ لیتے ہیں اپنے رب کی جو رب ہے فلک کا. الفلک، فلک کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنے کو، کسی چیز کو شک کر دینا، نمودار ہونا، پھٹنا، کسی چیز کا پھٹنا اور پھر نمودار ہونا. تو یہ لفظ خاص کر انگلش میں تو مارننگ کے لیے یوز ہوتا ہے یا صبح کے لیے یوز ہوتا ہے، یا عربی کے اندر فلک یعنی کہ صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈان کے لیے، ڈے بریک، مارننگ کے لیے. لیکن یہ کیونکہ وہ صبح جو ہوتی ہے ایک اندھیرے کے پردے کو چاک کر کے ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کا آسان ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ہم صبح کے رب کی جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں. اینڈ لائک وی سیک ریفیوج ود دا لارڈ آف دا ڈے بریک، یعنی کہ صبح کے رب کی. لیکن جو اس کا ایک خاص معنی ہے فلک کا، وہ ہے تخلیق کی سینس میں، کہ خلق جو اللہ نے خلق بنائی ہیں چیزیں، ہم اس رب الفلق و خلق کی پناہ میں مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں یعنی کہ تخلیق کی ہیں، بنائی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ چیزیں ایک چیز دوسرے میں سے نکلتی ہے. جیسے فلک کا مطلب ہے پھاڑنا، تو خلق معنی کہ ہر خلق والی چیز جو ہے اللہ نے تخلیق کی ہے، وہ جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کسی چیز میں سے پھٹ کے نکلتی ہے، چاک کر کے نکلتی ہے. اب اس کی جو مثالیں ہمیں اسکالرز نے دی ہیں وہ یہ ہیں، مثلاً جو چشمے ہیں، جو آبشاریں ہیں، جو سپرنگز آتے ہیں ماؤنٹینز میں سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ماؤنٹینز کے اندر میں سے نکلتے ہیں، پھٹ کے نکلتے ہیں. اسی طرح جو ہے بیج ہے، سیڈ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے، جب ہم سیڈ کو زمین میں بوتے ہیں تو وہ اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ پھٹ کے اس میں سے پودا نکلتا ہے، تو وہ جو پودا ہے وہ بھی سیڈ کو پھاڑ کے نکلتا ہے. اسی طرح جو بارش کے قطرے ہیں وہ بادلوں کو پھاڑ کے نکلتے ہیں، نیچے گرتے ہیں. اسی طرح جب مرغی کا بچہ یا کوئی بھی انڈے میں سے جو بھی نکلتا ہے، جو بھی چوزا ہوتا ہے وہ بھی جب نکلتا ہے تو وہ ہمیشہ انڈے کو کریک کر کے یعنی کہ پھاڑ کے نکلتا ہے. اسی طرح پلانٹس جیسے زمین میں سے نکلتے ہیں، کہیں بھی تھوڑی سی بارش ہوگی آپ دیکھیں گے پتھروں کے پاس سے بھی ہریالی اگاتی ہے. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی جو رحم مادر ہے اس کو پھاڑ کے نکلتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ واٹر بریک ہوتا ہے اور وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم مائکروسکوپک لیول پہ جاتے ہیں، جو ہمارے سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مین سیل ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو وہ ڈاٹر سیلز بناتا ہے. تو ایک جو یعنی کہ پیرنٹ سیل تھا وہ ختم ہو گیا، اس سے 2 بن گئے، تو وہ پھٹ کے ڈیوائیڈ ہو کے 2 بن گئے. اسی طرح جب رات کا پردہ چاک ہوتا ہے تو وہ صبح ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پہ فلک بمعنی خلق ہے. اور ہمیں پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور بھی جگہ پہ خود کو کہتے ہیں فالق الحب والنوا. اللہ وہ ذات ہے جو ہے پھاڑنے والا ہے حبی، حب یعنی کہ دانے کو، جو ایک گرین ہوتا ہے، ایک دانہ ہوتا ہے اناج کا، والنوا یعنی کہ گٹھلی کو، سیڈ کو پھاڑنے والا ہے. تو اللہ وہ ذات ہے جو گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے. ہم نہیں پھاڑ سکتے، ہم جتنی مرضی سن لائٹ، پانی یا اچھی قسم کی مٹی یا کھاد دے دیں، ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ سیڈ میں سے کوئی چیز اگائے. تو یہ اللہ ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کا کن ہوتا ہے تو وہ چیز پھٹ کے نکلتی ہے. تو وہ اللہ کون ہے؟ وہ فالق ہے. فالق یعنی پھاڑنے والا ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لفظ فلک ہے وہ خلق کے معنی میں آ گیا. تو خلق یعنی کہ اللہ ماسٹر ہے برتھ کا، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ صبح کو بھی پیدا کرتا ہے، بارش کے قطروں کو بھی، بچے کو بھی، دن کے وقت کو بھی. تو اللہ کون ہے؟ اللہ فالق ہے. اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے پچھلی سورہ پڑھی سورۃ الاخلاص، اس کی جو آخری آیت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ جو یہ لم یلد ولم یولد ہے اس میں اللہ نے کسی کو برتھ نہیں دی اور اللہ خود کسی سے نہیں جنا گیا، بلکہ وہ کون ہے؟ وہ تو وہ رب ہے جو خود اون کرتا ہے، وہ خود برتھ کے پروسیس کو اون کرتا ہے. جب وہ کن کہتا ہے تو برتھ ہوتی ہے، چیزیں پھٹ کے نکلتی ہیں، چاہے وہ لیونگ تھنگز ہوں چاہے وہ نان لیونگ تھنگز ہوں. یہ اللہ کا جو اذن ہوتا ہے، اللہ کا کن ہوتا ہے تو چیزیں برتھ لیتی ہیں.
تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الاخلاص میں اس بات کی بھی ہمیں کنفرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو الصمد لفظ ہے یعنی کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو جو اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہے وہ اس سورہ کے باقی حصے میں آئے گی کہ جب ہم اللہ کو رب الفلق کہتے ہیں تو ہم اللہ کو ہی الصمد کہتے ہیں۔ تو فلک اور صمد یعنی کہ ہم لوٹتے اسی رب کی طرف ہیں جو پاورفل ہے، اس سورس کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہی وہ رب ہے جو ان سب چیزوں کو اون کرتا ہے، جو ان کا رب ہے، جو مالک ہے، وہی ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کے پاس جانا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، تاکہ یہ چیزیں ہمیں شر نہ پہنچا سکیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رات کا وقت ہوتا ہے، جو تاریکی ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ ایک خوفناک اور ایول، شر، جادو، حسد، اس طرح کی یعنی کہ ایک نیگیٹو انرجی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ رات کے وقت میں ہر کوئی ایول ہو، وہاں پہ بہت سارے اللہ کے نیک لوگ تہجد گزار بھی ہیں جو رات کو اٹھ کے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تلاوہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو رات کو جن نکلتے ہیں، شیاطین نکلتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب وہ اللہ جو فالق ہے، جب وہ فلک لے کے آتا ہے، یہ نور لے کے آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ظلمات چھٹ جاتی ہیں، اور جیسے ظلم ختم ہو جاتا ہے، شرک ختم ہو جاتا ہے حق کے آنے سے، تو اسی طرح صبح کے آنے سے یہ جو خرابیاں ہیں، یہ جادو ہے، یہ شر ہیں، یہ اپنے اپنے ٹھکانوں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کے اندر جو پہلی آیت ہے رب الفلق، اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلک بمعنی صبح اور فلک بمعنی خلق ہے۔ اس کے علاوہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیں احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلک جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جب فلک کھلتا ہے یعنی کہ وہ دروازہ جس کا نام فلک ہے، وہ دروازہ کھلتا ہے تو پوری جہنم جو ہے وہ شعلوں کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے، ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ یہ جو دروازہ ہے یہ اتنا روشن دروازہ ہے کہ اس کے کھل جانے سے جو ایک جہنم ہے جس میں تاریکی ہوتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتی ہے، اس میں اتنی شعلوں میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے فلک کو دیکھ کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلک جہنم کا ایک جیل ہے، ایک پریزن ہے، جہاں پہ ہر متکبر، ہر ظالم شخص کو رکھا جائے گا جس سے جو جہنم ہے وہ خود پناہ مانگتی ہے، جو ہیل فائر ہے وہ خود اللہ سے اس فلک کی، اس پریزن کی پناہ مانگتی کہ اللہ تعالیٰ اس پریزن کے اندر، اس جہنم کی اس خاص جیل کے اندر کسی کو مت ڈالیں، لیکن اللہ اس جیل میں جس کا نام فلک ہے اس میں ہر متکبر، جابر، ظالم انسان کو جس نے دنیا میں رہ کے جبر کیا، لوگوں کے اوپر ظلم کیا، ناحق قتل کیے، اللہ اس میں اس جہنم کے اس جیل میں ان لوگوں کو ڈالے گا۔ یہ ریفرنسز ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر خاص معنی یہ ہے کہ جو فلک ہے اس کے آنے سے کیا ختم ہوتا ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں، جو کہ اس سورہ میں دو مین شر مینشن کیے گئے ہیں، ایک جادو اور دوسرا حسد۔ تو فلک کے آنے سے یعنی کہ صبح کے آنے سے یہ جو جادو کی تاثیر ہے یہ کم ہو جاتی ہے، اور جو حسد ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر عملیات ہیں رات کے وقت ہوتے ہیں، جادو کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ جن اور شیاطین زیادہ تر رات کو شام کو نکلتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگوں کا حسد ہے جس کی وجہ سے لوگ ایول پلاننگ کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف پلاٹنگ کرتے ہیں، ان کے پاس کیونکہ دن میں وہ بزی ہوتے ہیں مختلف کاموں میں، رات کو وہ سونے کی بجائے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں، نیگیٹو چیزیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب فلک آتی ہے، مارننگ آتی ہے، تو سب واپس جو شر ہے وہ اپنے ٹھکانوں کو لوٹ جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فلک کو لا کر ہم لوگوں پر اپنا خاص کرم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ وہ رب الفلک ہے جو جب صبح کو لے کے آتا ہے تو جتنی نیگیٹیوٹی اور شر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر پازیٹیوٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ آیت نمبر 2 من شر ما خلق۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اب
اعوذ بی رب الفلق، تو مستعاذ بھی یعنی کہ بی رب جو ہے وہ ایک دفعہ آیا ہے، اس کے بعد اب اس پوری سورہ میں جب سٹارٹنگ ہے تو وہ ہے مستعاذ منہ، یعنی کہ کس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ کون کون سے شر ہیں؟ وہ 4 شر ہیں، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ 4 شر ہیں۔ تو ہم اب ان کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں ضرور کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے کہ مستعاذ بھی ایک ہے اور مستعاذ منہ 4 ہیں، 4 شر سے خاص ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور ان 4 شروں میں سے بھی، شرور میں سے بھی 2 شر ایسے ہیں، جادو کا شر اور حسد کا شر، جن کے بارے میں زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ لہٰذا آیت نمبر 2، من شر ما خلق، اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، اس نے یعنی اللہ نے پیدا کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ جب ہمیں ایک ایگزامپل بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں، جیسے انگلش میں تھنگس آر نون بائی دیئر اپوزٹس، کہ ہم چیزوں کو ان کے متضاد سے، ان کے اپوزٹ سے جانتے ہیں۔ مثلاً جب دن ہے تو اگر دن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رات ہوگی، تو دن اور رات اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح حق اور باطل، باطل ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن اگر حق ہوگا تو حق حق ہے، لیکن اگر حق نہیں ہوگا تو پھر وہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح نور ہے، اگر نور ایبسنٹ ہے تو کیا ہو جائے گی؟ تاریکی ہو جائے گی، ڈارکنس ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنا ہے کہ اگر خیر نہیں ہوگی کسی چیز میں، خیر ایبسنٹ ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی جگہ شر لے لے گی۔ تو ایکچولی شر ایگزسٹ نہیں کرتا، شر بھی باطل کی طرح ہے، لیکن شر کیا ہے؟ خیر کا غیر موجود ہونا، ایبسنٹ ہونا۔ تو یہ جو آیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شر سے بچنا ہے، کہ شر جو اللہ نے تخلیق کیا۔ اب یہ جو شر ہے اللہ کی مخلوق میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹر ہے ہر چیز کا، چاہے وہ لیونگ تھنگ ہے، وہ نان لیونگ تھنگ ہے، اور اس کی مخلوق یعنی کہ جو اس نے اپنے تخلیق کی چیزیں، اس ہر چیز میں شر ہے۔ شر انسانوں میں بھی ہے، جنات میں بھی ہے، پودوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی، ہر چیز میں گڈ اینڈ ایول ہے۔ لیکن یہ شر وہ نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اس میں اب ہمیں اپنی خود کیئر کرنی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کیا کیا ہے، ما خلق کیا ہے جو اس نے پیدا کیا۔ اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی؟ اللہ نے فرشتے بنائے، اینجلز، اور روحیں بنائیں، انسانوں کی جو روحیں ہیں، کیونکہ جو فرشتے ہیں ان کی روحیں نہیں ہوتی، جنات کی روحیں نہیں ہوتی، انسانوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ نے خاص کریشن، اللہ کی بہت خوبصورت پیاری کریشن ہے، وہ ہیں فرشتے اور انسانوں کی روحیں جو رہتی ہیں عالم ارواح میں۔ یہ جو روحیں ہیں یا اینجلز ہیں، یہ لائٹ کی سپیڈ پہ ود ان سیکنڈ ٹریول کرتے ہیں، اور ان میں خیر ہی خیر ہے، ان میں کوئی بھی شر نہیں ہے۔ تو یہ جہاں پہ ہیں عالم ارواح، وہاں پہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن، ایک ڈفرینٹ ٹائم زون میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو وجود میں لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انسان کس سے بنائے؟ تراب، طین، گیلی مٹی سے بنائے۔ ان انسانوں میں کیا ہے؟ ان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ یہ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا خیر ہے، کتنا شر ہے۔ اگر ایک انسان میں بہت خیر ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے، پھر نبی سے کم اولیاء، پھر صدیقین، شہداء، ان کے لیولز آ جاتے ہیں، انسانوں میں کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ اور پھر جو شریر انسان ہوتے ہیں وہ پھر جو ظالم اور متکبر ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے کیا تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کریٹ کیا ہے، جن میں جو جنات ہیں ان میں خیر کم ہے اور شر زیادہ ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے پانی بنایا ہے، تو اگر پانی کی بارش ایک خاص حد تک ہو تو وہ ہمارے لیے خیر ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ جب خیر نہیں رہتی تو وہ شر بن جاتا ہے۔ لیکن شر وہ ہے جیسے فلڈ آ گیا اور سیلاب آ گیا تو اس نے ان کو یعنی کہ گھر تباہ کر دیے، لوگ مر گئے یا فصلیں تباہ ہو گئیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ اس میں سیلاب کے اسی پانی میں شر آ گیا۔ جب تک وہ ایک نارمل اماؤنٹ میں آ رہا تھا، ایک خاص مقدار میں، تو اس میں خیر تھی، اور جب خیر چلی گئی تو وہ شر بن گئی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہیں کہ ما خلق میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے۔ عالم ارواح کی 2 مخلوق جو اللہ نے بنائی ہیں وہ فرشتے اور انسانوں کی روحیں ہیں،
جو خیر ہی خیر سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جن میں خیر اور شر دونوں ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان میں کھانے کی پینے کی صلاحیتیں رکھ دیں، مختلف قسم کی خواہشات رکھ دیں۔ ان کو ہم نے بیلنس کیسے کرنا ہے، خیر اور شر کو اپنے اندر کس طرح رکھنا ہے کہ ہم خیر کا ہی پیکر بنیں اور شر کو دبا کے رکھیں، وہ اب ہم انسانوں پر ہے۔ اور پھر جنات ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہ ما خلق، یہ جو مطلب یعنی کہ سرچ ہے یہ اسکالرز کی ہے ما خلق کے کانٹیکسٹ میں۔ پھر جو لفظ ہے شر، شر کا روٹ ورڈ ہے شین را را۔ شرر کہتے ہیں ایک کسی ایسی چیز کو جو نقصان پہنچائے، اور یہ جو شرر ہے وہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ جنات میں بھی ہو سکتا ہے۔ جو بہت ہی زیادہ جس میں بہت زیادہ شر ہو اس کو ہم شریر کہتے ہیں، جیسے ہم بچوں کو بھی شریر کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی شریر کا مطلب ہے شر سے بھرا ہوا، اور شر ایک اور معنی میں بھی آتا ہے جس کو کہتے ہیں شرارہ، تو وہ بھی کس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی چنگاری جو آپ کو جلا دے، تو یہ شر کے معنی ہو گئے۔ شر کے لیے قرآن پاک میں اور جو الفاظ آتے ہیں وہ ہیں بئسا۔ بئسا کہتے ہیں جب کسی چیز کو دیکھ کے آپ کو گھن آئے، آپ کو نفرت محسوس ہو، تو بئسا قرآن پاک میں کئی دفعہ آتا ہے بئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، زیادہ تر جہنم کے لیے آتا ہے۔ تو بئسا، اور یہ بئسا لفظ جو ہے وہ نعمہ یعنی کہ نعمت کا، بلیسنگ کا اپوزٹ ہے۔ پھر شر کے لیے اور لفظ آتا ہے شر کے ہی کانٹیکس میں ساء۔ ساء یا سیئات جو ہے وہ کیا ہیں، وہ ڈیفارمڈ، خراب اور اگلی، گندے گھنونے ایکشنز ہیں۔ جو بئسا ہے وہ جگہ کا نام ہے یا ایک چیز کا نام ہے جس کو دیکھ کے آپ کو نفرت ہے، جبکہ ساء یا جو سیئات ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے کراہت آتی ہے، جو بہت ہی بدصورت ہوتے ہیں، ان کو سیئات کہتے ہیں۔ اور ساء کس کا اپوزٹ ہے، حسنہ کا، یعنی حسنات کا۔ جیسے جس میں سب سے بڑی ہمیں اگزامپل پتہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ ایک بہت ہی گھنونا اللہ کی نظر میں ایک جرم ہے، اور غیبت کے علاوہ فحش، اور اس کے علاوہ جو بھی کردار، عورتوں کے کردار پہ الزام لگانا، تو وہ سب جو چیزیں ہیں یہ سیئات میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہ تمام شر کے اس میں آتا ہے کانٹیکسٹ میں۔ تو من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے تخلیق کی۔ تو اب اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا من شر المخلوق کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی مخلوق کی، نہیں، اللہ نے مخلوق نہیں کہا، اللہ نے کہا ما خلق۔ ما خلق سے مطلب ہے کہ اللہ کے پاس پاور ہے اپنے خلق کے اوپر، اپنی تخلیق کے اوپر، اپنی کریشن کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائیں ان میں تھوڑا یا زیادہ شر ہے۔ مثلاً سورج ہے، سورج سے ہمیں کتنے فائدے ملتے ہیں، ہمیں سولر انرجی ملتی ہے، ہماری اسکن کو اس سے پازیٹیو انرجی ملتی ہے، ہم دن کے وقت اپنے کام کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ایک پازیٹیو انرجی ہے، وہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن ہم جب زیادہ تر سورج میں رہیں گے تو وہی سن جو ہے ہمیں اسکن برنز کاز کرے گا، ہمیں اسکن کینسر ہو سکتا ہے، ہماری فصلیں جل سکتی ہیں۔ تو ہمیں سورج کی بھی ایک خاص مقدار میں ہمیں ایک ضرورت ہے، ورنہ جو اس کے اندر کا شر یعنی کہ اس کے اندر جو ایک پوٹینشیل ہارم ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کے اندر نیچرل ہے، اس کا مقصد نہیں شاید اس سورج کا ہمیں نقصان پہنچانا، لیکن اس کے اندر جو ایک اس کی نیچر میں ہے۔ اسی طرح پانی ہے، جیسے ہم نے بارش کی اور سیلاب کی مثال لی، اسی طرح ہم اگزامپل لیتے ہیں الیکٹریسٹی کی۔ ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، وہ تو خیر انسان نے خود ایجاد کی ہے، لیکن الیکٹریسٹی جب ایک خاص حد تک یوز ہو ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر اس کو مس یوز کریں گے، بار بار آن آف کریں گے تو ہمیں کرنٹ لگ سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے دیے ہیں، چلڈرن ہیں، ویلتھ ہے، اولاد ہے، صحت ہے، کوئی بھی چیز جس کو جو ہم پازیٹیو اس میں یوز کریں گے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن جب ہم اس کو غلط راستے میں بچوں کو ڈال دیں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے بجائے عذاب جاریہ بن جائے گی، اس میں شر آ جائے گا۔ اسی طرح ہماری دولت اگر ہم غلط کاموں میں سپینڈ کریں گے، جو کام بالکل غیر ضروری ہیں ان میں انویسٹ کریں گے، تو وہ جو ہماری دولت ہے ہمارے لیے شر بن جائے گی۔
اسی طرح والکینوز ہیں، ان کے اندر پوٹینشلی ان کے اندر لاوا پک رہا ہے، وہ ان کے اندر ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ ان کا شر ہے جو باہر نکل کے شر کوز کرتا ہے۔ یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی جیسے موذی جانور ہیں، جیسے سانپ ہے اس کے اندر زہر ہے، اسکارپین ہے اس کے اندر زہر ہے، لیکن وہ کیا ان کی جبلت میں ہے، تو ان کی نیچر میں شر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں ہر وقت ہارم کریں گے۔ اگر ان کو تنگ کیا جائے گا، ان کے رستے میں آئیں گے جس سے ان کو ڈر لگے گا، پھر وہ ہارم کوز کریں گے، پھر وہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے۔ تو یہ تھی من شر ما خلق کی تفسیر۔ چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔